مفتی اعظم ہند کے خلاف نقشبندی صاحب نے بکواس کی. بولا اماں یہ کہاں سے لایا رے نیا فارمولا؟ ارے میں بولا تجھے میرے سے مقابلہ کرنا ہے تو ارے دونوں کشتی لڑیں گے، یہ بیچ میں کہیں کو لا رہا؟ تیرے کو میرے سے حسد جلن ہے، میرے سے تیرے کو اٹکی ہوئی ہے کہیں تو میرے کو بولنا رے حولے، وہ اللہ کے ولی کو بیچ میں کہیں کو لا رہا پاگل. تو ہمارے جلسے کیا ہو گئے؟ نعت خواہوں کی ناڑے کھینچ دینا، ناظموں کی واٹ لگا دینا، علماء کو بے عزت کر دینا، مفتیوں سے لڑ لینا، ناظم جلسہ کو کام پچھان دینا، بس یہی چل رہا. اب دین کے بات کچھ بھی نہیں ہو رہے. تو میں ایک دو انہیں ایک دو انہیں ایک دو انہیں ایک دو انہیں دوا مان لیتے بیٹھے ہوئے، لڑ لیتے بیٹھے، دنگل بنا دیا جلسوں میں. ارے درگاہ کو جانا کیا، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، ٹھنڈے مٹھے للی پاپ کے بتا چبو مما کا کرنا مما چبو چبو مما ایسے باتیں کر رہے ہیں. چھچورے پنے کے بات درگاہ کو جانا قرآن میں ہے کیا. درگاہ کس کو بولتے ہیں پہلے یہ بولو، آج یہ مسئلے کو حل کر کے آگے بڑھیں گے. درگاہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، جس جگہ اللہ کا محبوب آرام کر رہا ہو اس کو درگاہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہ فارسی لفظ ہے نہیں، اپنے پاس عربی میں مزار بولتے ہیں. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مزار غوث اعظم، مزار غریب نواز، مزار بندہ نواز. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. ہائے ہائے ہائے، خدا ہو کر اپنی قدرت کو مصطفیٰ کی محبت میں جلوے دکھا رہا ہے. دیکھ لو دنیا والو، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، میرے مصطفیٰ کی محبوبیت کی شان تو دیکھ لو، میرے مصطفیٰ کی نبوت والی شان دیکھ لو. اللہ اللہ اللہ. میرے پیارو، ضرورت ہے دین کو سمجھو، اللہ کے محبوبوں سے، چاہے وہ محبوب نبی ہو چاہے وہ محبوب ولی ہو، محبت کرو. اب اور آؤ، ٹائم ہو رہا کیا کھانے کا؟ کھانے کا ٹائم ہو رہا نہیں ہو رہا. اب بھی مول صاحب بولے 10:30 کو بس کر دو، بولے بس کر دوں. دیکھو مول صاحب، ارے نا بہت کنجوس دکھ رہے، بہت بریانی کی بھوک لگ رہی مول صاحب کو. ہاں صاحب بولے بھی تو نہیں ختم کرتا ہوں میں. بٹھانا آپ کا کام ہے، مائک چھوڑنا اپنا کام ہے. اتنی پبلک تو عیدگاہ میں مولانا کو نہیں ملتی، یہ غوث پاک کا صدقہ ہے، غلام کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. آپ کا جلسہ ختم، یہ اپنا جلسہ ہے، یہاں سے جتنا رینٹ ہوں گا ہم پے کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اب مسئلے کو سمجھو. چھوڑ دوں؟ ہاں، تم لگا جب چھوڑو بولے جب ہی چھوڑتا ہوں میں، دیکھ لو اب تو. سبحان اللہ. کون بھی کچھ بھی کان میں بولنا تو میں کو سننے والا نہیں ہوں میں. اب مسئلے کو سمجھو دوستو، اب مسئلے کو سمجھو. پولیس والے آ کے بولنا میرے کو بس کرو مولانا بولے تک کرتے رہتا ہوں بیان. اب مسئلے کو سمجھو. سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے. سبحان اجی، اللہ صرف محبوبوں میں نبیوں کے نام کا سورہ نہیں اتارا قرآن میں. سورہ ابراہیم، سورہ یونس، سورہ محمد، صرف یہ نبیوں کے نام کا سورہ نہیں ہے، قرآن میں ولیوں کے نام کا سورہ بھی ہے. ہم لوگ سمجھے کہ نہیں اولیاء اللہ کو ہم جھگڑے چلے، ارے درگاہ کو جانا کیا، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، ٹھنڈے مٹھے للی پاپ کے بتا چبو مما کا کرنا مما چبو چبو مما ایسے باتیں کر رہے ہیں.
छिछोरे पने के बाद दरगाह को जाना कुरान में क्या? दरगाह किसको बोलते हैं पहले ये बोलो, आज ये मसले को हल करके आगे बढ़ेंगे। दरगाह किसको बोलते हैं? हाँ, जिस जगह अल्लाह का महबूब आराम कर रहा हो उसको दरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ये फारसी लफ्ज है, नहीं, अपने पास अरबी में मज़ार बोलते हैं। अरबी में क्या बोलते हैं? मज़ार गौसे आज़म, मज़ार गरीब नवाज, मज़ार बंदा नवाज, मज़ार रसूल। अब अगर आप उर्दू में फारसी में दरगाह क्या बोलते हैं? हजम ही नहीं आ रही पट्टे को, दरगाह को जाना कुरान में है क्या? मैं बोला है। अल्लाह की कसम खा के करो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, दरगाह को जाने का हुक्म कुरान में है। अम्मा सुन्नियां इतने परेशान है तो वहाबियों का आलम क्या हो रहा होगा? इधर देखा तो इधर मौला, ऐसा देखा इधर, ऐसा स्टेज का ये आलम है, कौम का आलम क्या होगा? अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, दरगाह को जाने का हुक्म कुरान में, हदीस में। आप पूछे हैं इतने ज़माने से जलसों में जा रहे हैं, कभी मौलाना लोग बोले कि नहीं, नक्शबंदी साहब नया फार्मूला लेके आए अक्कल कोर्ट में। हमारे मौलाना लोग ये सब बातें नहीं बता रहे, अब क्या बता रहे? उन्हें सुने कुल्ली है, लो डार्लिंग शुरू हो गई, उन्हें बिदाती है, उन्हें वहाबी है। वहाबियों को छोड़ दिए, सुन्नियों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। मैं 3 दिन पहले एक बयान करा हमारे तेलंगाना में, वो बयान हमारे इलाके में बात चिंदी चोर पीरा है, उन्हें नामित मौला अली रख ले रहा। मैं हूं ने बर रहा ने, मैं छू मौला अली बोले था, नामित मौला अली रख ले रहा। पिराने पीर भी बोल ले रहा अपने आप को, पिराने पीर की हाजिरी आई भी बोल रहा। उनका चिंदी मुरीद क्या कर रहा? हमारे हजरत शबी है, गौसे आजम है, एक जना बोला शबी है, मौला अली है बोल रहा मुर्शद को। तो मैं उसका मुर्दा निकाला तकरीर में बैठ के, वो तकरीर दूसरे दिन वायरल हुई, और अहमद नक्शबंदी बोले तो दूसरा वायरल नेम है, फुगट में वायरल होते रहते हैं। ये वायरल हुए, ये वायरल हुए, ये वायरल हुए। बिहार के एक मौलाना बैठ के बोल दिए मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ नक्शबंदी साहब ने बकवास की। बोला अम्मा ये कहां से लाया रे नया फार्मूला? अरे मैं बोला तेरे को मेरे से मुकाबला करना है तो अरे दोनों कुश्ती लड़ेंगे, ये बीच में कहीं को ला रहा? तेरे को मेरे से हसद जलन है, मेरे से तेरे को अटकी हुई है कहीं तो मेरे को बोलना रे हौले, वो अल्लाह के वली को बीच में कहीं को ला रहा पागल। तो हमारे जल से क्या हो गए? नाखाओं की नाड़े खींच देना, नाजिमों की वाट लगा देना, उलमा को बेइज्जत कर देना, मुफ्तियों से लड़ लेना, नाजिम जलसा को काम पछाड़ देना, बस यही चल रहा। अब दीन के बात कुछ भी नहीं हो रहे, तू मैं, एक दो उन्हें, एक दो उन्हें, एक दो उन्हें, एक दो उन्हें, दवा मान लेते बैठे हुए, लड़ लेते बैठे, दंगल बना दिया जलसों में। तो अब मसले को समझो, अल्लाह की लानत हो झूठों पर, कज़्ज़ाब लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, किसी के बारे में झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना, किसी की बातों का गलत मतलब निकालना, हालात से वाकिफ नहीं होना और उनके ऊपर इल्जाम तराशियां करना। सुन ले, किसी पे झूठा इल्जाम लगाना अपनी मां से जिना करने के बराबर का गुनाह है। बदबख्तो, संभलो, कब तक तुम उम्मत को फितनों में मुब्तला करेंगे? हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं बुजुर्गों के बारे में बदकलामी करने वाले, हमने अदब वालों का जाम पिया है, हमने मोहब्बत करने वालों की सोहबत इख्तियार की है,
آؤ کبھی ہماری درسگاہوں میں، تم کو پتا چلے گا کہ ہماری درسگاہوں میں، ہماری خانقاہوں میں کون سا شربت پلایا جاتا ہے۔ نفرتوں کا شربت تو پیتا ہے اور تو پلاتا ہے۔ ہم نے محبت کا شربت پیا، ہم امت مصطفیٰ کو جام محبت ہی پلایا کرتے ہیں۔ اب آؤ دوستو سنو، تھوڑا یہ دیوانے باتیں گاؤں والوں کے ہیں، کہاں کہاں سے کی مارکیٹ میں آ گئے۔ اب مسئلے کو سمجھو، سبحان اللہ۔ ایک بار درود پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی۔ تو درگاہ کو جانا قرآن میں ہے۔ ہاں میں نے کہاں سے لا رہے بڑے بھائی؟ سنو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جاؤک، میرے مصطفیٰ آپ کہہ دو کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، آؤ مزار رسول پہ، آؤ درگاہ مصطفیٰ پہ، اور میرے نبی کے دربار میں آ کر، در مصطفیٰ پہ آ کر، مزار رسول پہ آ کر، درگاہ حبیب کبریا پہ آ کر، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرو۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واستغفر لهم الرسول، اگر میرا رسول سفارش کر دے، اللہ کہہ رہا ہے تو معافی مانگ، درگاہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر، مزار رسول پہ کھڑے ہو کر، اگر تو معافی مانگیں گا تو میں تیرے کو نہیں دیکھوں گا، میرے مصطفیٰ کو دیکھوں گا۔ اگر میرا رسول سفارش کرے گا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تو اپنے خدا کو حد سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پالے گا۔ اللہ اللہ، کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ جاؤکا۔ اچھا یہ قول زمان رسول کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ قول صبح قیامت تک کے لیے ہے، صبح قیامت تک کے لیے۔ اور اللہ کی قسم اس آیت کی تفسیر جب آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا، بعد از وفات رسول، بعد از وفات مصطفیٰ، صحابہ اکرام در مصطفیٰ پہ آ کر یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہتے تھے یا رسول اللہ، رب نے کہا کہ تم سے اگر کوئی ظلم ہو جائے جانوں پر، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، در رسول پہ آؤ۔ آقا غلام در رسول پہ آ گیا، درگاہ مصطفیٰ پہ آ گیا، مزار رسول پہ آ گیا، یا رسول اللہ میری سفارش کر دو تاکہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اللہ، حضور کا مزار بھی درگاہ ہے، حضور کا مزار، زور سے بولو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں درگاہ کو جانے کا حکم قرآن میں ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب آقا نامدار علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ حضور درگاہ کو آنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور آؤ درگاہ کو، آؤ درگاہ مصطفیٰ پہ، آؤ مزار رسول پہ۔ کیوں؟ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟
جس نے میری بعد وفات کے میری قبر پر زیارت کے لیے آیا، گویا کہ اس نے ویسے ہی زیارت میری کیا جیسے میرے صحابہ نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ اللہ اللہ، درگاہ کو آنے کی ترغیب قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ انہیں کیا کرتا، آنکھا پڑ گئی درگاہ کو جانا، قرآن میں کیا بولتے کہ انہیں بیچارہ پان ڈبے والا، انہیں بیچارہ ترکاری بیچنے والا، مرچی کا کاروبار کرنے والا، انہیں بیچارہ جو ہے آٹو کے گیرہ سٹک سٹک کے ڈالنے والا، یہ بیچارہ زندگی میں کبھی جمعے کے علاوہ ہفتے کو نماز کو نہیں گیا، اس کو پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا بولتے کہ یہ ہمارا کل کوٹ کا میاں بھائی اماں اتنی بڑی داڑھی والا، اتنے بڑے کالے گھٹے لگا کے پوچھا تو قرآن میں نہیں ہوں گا سمجھتا۔ جاہلوں کی باتوں میں آ کر اپنے عقیدوں اپنے دین کو خراب مت کرو۔ بس کر دوں، بولوں، چلنے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر تم ناظم صاحب کی صورت دیکھو چنکو تم لگا، انہوں بھی اشارے شروع کر دی، اب کھانا ٹھنڈا اور آور رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب مسئلے کو سمجھو، بس اب لاسٹ بات، لاسٹ